Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we are going to continue our fourth chapter, agriculture. تو آج ہم نے پڑھنا ہے امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن ایگریکلچر. گلوبلائزیشن کا کیا اثر پڑا ہے ایگریکلچر پہ. تو اگر ہم دیکھیں گے گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک نئی فینومینا نہیں ہے، بلکہ یہ تب بھی تھا جب یہاں پہ کالونائزیشن ہوئی تھی، اور کالونائزیشن سے پہلے بھی تھا. مینس کہ ڈفرینٹ جو کنٹریز کے ٹریڈرز تھے یہاں پہ ٹریڈ کرنے آتے تھے. 19 سینچری کی اگر ہم بات کریں، جب یورپین ٹریڈرز یہاں پہ آئے تو اس ٹائم میں بھی ہندوستان کے جو سپائسز تھے وہ ایکسپورٹ کیے جاتے تھے ڈفرینٹ کنٹریز میں ورلڈ میں. اور جو فارمرز تھے ساؤتھ انڈیا کے، تو یہ کراپس اگاتے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھیں گے امپورٹنٹ کراپ ہے جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہندوستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو برٹش پیریڈ میں کاٹن بیلٹ جو تھے، تو بہت سارے جو برٹشرز تھے ان کو انہیں چیزوں نے اٹریکٹ کیا اور انہوں نے کاٹن کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ پہلے یہاں پہ پینشڈ گڈس تیار کیے جاتے تھے، لیکن جب انگریز یہاں پہ آئے تو انہوں نے راک میٹیریل مطلب کاٹن یہاں سے سٹارٹ کیا بھیجنا اپنے کنٹریز، چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ڈیولپ ہو جائے. کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مینچسٹر میں تھی یا لیورپول میں تھی، یہ تب فلورش ہو گئی کیونکہ اچھا کاٹن تھا اویلیبل ہندوستان میں. آپ نے یہ پڑھا ہوگا، یو ہیو ریڈ اباؤٹ چمپارن مومنٹ. چمپارن مومنٹ ہم نے پڑھا بہار میں ہوا 1970 میں. تو یہ سٹارٹ ہوا تھا بیکاز جو فارمرز تھے ریجنز کے، ان پہ فورس کیا جاتا تھا کہ آپ انڈیگو گرو کرو تاکہ ان کے زمینوں پہ، تاکہ ان کو ایک جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے ان کے لیے ان کو ڈائی وغیرہ ملے اور ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے جو برٹین میں ہے. تو یہ اپنے لیے فوڈ گرین نہیں مطلب گرو کر پاتے تھے اور اپنی فیملیز کو سسٹین نہیں کر پاتے تھے. تو گلوبلائزیشن سے کیا ہو گیا ہندوستان میں، ہندوستان کے فارمرز کے ساتھ گلوبلائزیشن سے فائدہ ہوا، نقصان ہوا، کیا ہوا. تو اگر ہم دیکھیں گے گلوبلائزیشن کے تحت 1990 میں فارمر جو ہندوستان میں ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ تھا کہ یہ امپورٹنٹ پروڈیوسرز تھے رائس کے، کاٹن کے، ربر کے، ٹی کے، کافی کے، جوٹ کے، اسپائس کے، ایگریکلچر پروڈکٹس، لیکن یہ کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے. کس سے کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے؟ جو فارمرز ہوتے تھے ڈفرینٹ اسٹیٹس کی، ڈفرینٹ کنٹریز کی. کیوں نہیں کمپیٹ کر پاتے تھے؟ کمپیٹ اس لیے نہیں کر پاتے تھے کیونکہ جب ان کی جو فارمرز کی ہم کہیں گے سبسائڈز ایگریکلچر تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا وہاں پہ، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اتنی سبسڈی نہیں ہے. تو ان کنٹریز کے ساتھ فار ایگزامپل ان کو تمنس ملان کھاد، ان کو فرٹیلائزر ملتے ہیں سبسڈی پہ، ان کو باقی جو اکوپمنٹس ہے وہ ملتے ہیں سبسڈی پہ. لیکن یہاں پہ بھی سبسڈی ملتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ملتی ہے. تو جو گلوبلائزیشن مینس کہ جب یہ ورلڈ مارکیٹ کے لیے تیار کرتے تو ان کو سفیشینٹ وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ان کا پروڈکشن بہتر ہوتا اور یہ بیچتے اپنی پروڈکشن. تو انفیکٹ جو آرگینک فارمنگ جو تھی وہ مطلب یہ آج بھی نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی. لیکن آج کیا ہوتی ہے، آج موسٹلی جو فارمنگ ہوتی ہے وہ کیمیکل فرٹیلائزرز کی وجہ سے ہوتی ہے اور پیسٹیسائڈز کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ نہ صرف زمین کو ہی خراب کرتا ہے بلکہ انوائرمنٹ کو بھی یہ خراب کرتا ہے. تو بہت سارے جو اکانومسٹس تھے ہندوستان کے، انہوں نے اب سوچا ہے کہ انڈین فارمرز کا جو فیوچر ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صرف یہ کنٹینیو کریں گے فوڈ گرینز آن دا ہولڈنگ دیٹ گرو سمالر اینڈ سمالر ایز اے پاپولیشن رائز، کیونکہ ان کے زمین جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. جیسے کہ پاپولیشن بڑھے گی، لینڈ ہولڈنگز کم ہوگی، تو ہندوستان کی جو رورل پاپولیشن ہے وہ ہے 600 ملین. اسے ڈپینڈ ہے 250 ملین ہیکٹر ایگریکلچر لینڈ پہ. تو آہستہ آہستہ کی جو لینڈ ہولڈنگز ہے وہ کم مطلب وہ ڈکریز ہو جائے گی کیونکہ پاپولیشن انکریز ہو جائے گی. کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس آج مطلب ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ایک انسانس نش آسان مطلب زمین آسان أکس نفرس أکۍ سُنٛدُے أمۍ سُنٛدُے یوت آسان، لیکن اَتھ گٔے پَتہٕ وارٕ 2 حصہٕ، پَتہٕ گٔیَس 4 حصہٕ، وۄنۍ گژھنَس 8 حصہٕ، پَتہٕ گژھنَس 14 حصہٕ. مینس کہ جو لینڈ ہولڈنگس ہے وہ کم ہوگی، دن بدن کم ہوگی.
تو کیا ہوگا تو ایوریج لیس آف ہاف دین ہیکٹر پر پرسن. جب ایوریج ہم نکالتے ہیں تو ایک انسان کو ملتا ہے 1 ہیکٹر سے کم. تو ہندوستان کے جو فارمرز تھے انہوں نے کیا کیا, ان کو کرنا ہے ڈائیورسفائی اپنا کافنگ پیٹرن. ان کو اچھے اگر سیریلز بھی مطلب کلٹیویٹ کرے لیکن ہائی ویلیو کراپس ہم نے کرنے ہیں, مطلب ان کو اچھے سے کراپس تیار کرنے ہیں, تب جا کے گلوبلی کمپیٹ کر پائیں گے. ان کے انکم انکریز ہو جائیں گے, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو جائے گی سائملٹینسلی. تب جب یہ اچھے سے سیڈز بھی استعمال کریں گے, انوائرمنٹل کا خیال بھی رکھیں گے, اگر آرگینک فارمنگ بھی کریں گے, اور پھر کیا کریں گے, فروٹس, میڈیسنل ہربس, فلاورز, ویجیٹیبل, بایو ڈیزل کراپس لائک جیٹروپا اینڈ جوبا نیڈ مچ لیس اریگیشن. مطلب کچھ ایسے کراپس اگانے ہیں جن کے اریگیشن بھی کم لگے, جن کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو. جیسے کہ رائس پہ, اگر رائس مطلب اکانومسٹ ان کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہم رائس باہر سے لے لیکن وہی کراپ اگائیں جن سے فائدہ ہمیں ملے, تو ہمیں وہی ان پہ کنسنٹریشن کرنی چاہیے. ہندوستان کا جو ڈائیورس کلائمیٹ ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کراپس, ہائی ویلیو کراپس کو تیار کرنے کے لیے. تو موسٹ سارے جو فارمرس, مطلب اگر ہم دیکھیں گے, اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو انڈین ایگریکلچر جو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے, اٹ فائنڈ اٹس ایٹ کراس روڈس. تو اس کو ایک ایگریکلچر سکسیزفل بنانے کے لیے, اور پروفیٹیبل بنانے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے, ان کو امپرومنٹ کرنا ہے. ان کو جو اسمال فارمرز ہے ان کو بیٹر فیسلٹیز دینی ہے. گرین ریولیوشن جیسے ہم نے دیکھا کہ گرین ریولیوشن ہوا, لیکن گرین ریولیوشن سے زیادہ فائدہ نہیں ہوا, ایک ہی سیکٹر میں ہوا, باقی سیکٹرز میں نہیں ہوا. ابھی کیا کہہ رہے ہیں, ابھی مطلب جیسے کہ مطلب گرین ریولیوشن میں فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈس کا مطلب سٹارٹ ہو گیا, تو آج بہت سارا جو لینڈ ہے وہ ڈیگریڈ ہو چکا ہے, اور اس سے بہت سارا اس کا اثر باقی جو بایوڈائیورسٹی بھی بڑھ چکا ہے. تو کی ورڈ جو ہے آج وہ جو فارمرز کے لیے جو وہ پریفر کرتے ہیں, جین ریولیوشن مینس کہ جینیٹک انجینئرنگ سے ڈفرینٹ کراپس کو تیار کرنا ہے جن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو اور جو انوائرمنٹ کو بھی خراب نہ کرے. جینیٹک انجینئرنگ ریکگنائز کیا گیا ہے ایک پاورفل سپلیمنٹ, جس سے ہم کیا کر سکیں گے, جس سے ہم مطلب ہائیبریڈ ویرائٹی آف سیڈس انوینٹ کر سکیں گے, اور ہائیبریڈ مینس کہ جس سے بہت پروڈکشن ہو. تو اگر ہم دیکھیں گے تو گلوبلائزیشن میں ہندوستان کے فارمرز کا زیادہ رول نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ماڈرن اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں ریفارمیشن ہو گئی ہے, لیکن وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کے فارمرز کے ساتھ, کیونکہ وہاں پر بیٹر فیسلٹیز ہیں, یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو آج ہم نے ایگریکلچر چیپٹر اینڈ کیا. انشاءاللہ ہم اب اس کے جو نوٹس وغیرہ ہیں وہ ڈالیں گے, تو پھر جا کے ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. تو ٹل دین اللہ حافظ.